لگ تو یہ رہا تھا کہ جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں چلی جائیں گی تو لامحالہ طور پہ مرکز میں جو قومی اسمبلی ہے شاید اس کو بھی تحلیل کرنا پڑے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس ایک ہی آپشن باقی بچے گا کہ الیکشن کی طرف جایا جائے. لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ اس قومی اسمبلی میں جہاں پہ وہ تحریک انصاف سے کہہ رہے تھے کہ ان کے 125 ایم این ایز واپس آ جائیں، اپنا آئینی قانونی پارلیمانی رول پلے کریں، بلاول بھٹو سے لے کے کیا شہباز شریف صاحب دیگر رہنما، لیکن آل آف سڈن ہم نے دیکھا کہ 113 لوگوں کے استعفے بھی منظور ہو گئے، ان کو وہاں سے بھی فارغ کر دیا گیا. اور اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کو شاید طوالت دینے جا رہی ہے حکومت وقت. وجہ یہ ہے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں بڑے ابتر ہیں. ایک دن میں 24-25 روپے 30 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. IMF پروگرام کے بارے میں ابھی تک انسرٹینٹی ہے. کنڈیشنز کو پورا کرنے جا رہے ہیں تو شاید پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتیں اور بڑھائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل تھا اس کو تو بالکل ایٹ سٹیک رکھ دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کچھ بہتر کر کے جائیں، اس کے بعد الیکشن طرف جایا جائے. تو اب تو اشارے بڑے واضح ہیں سر، کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہا. صورتحال اب جائے گی کس طرف؟ دیکھیے افتخار، اگر انتخابات نہیں ہوتے تو ان سے کیا پی ڈی ایم کی حکومت کو امید ہے کہ جو بیانیہ عمران خان نے یا اپوزیشن نے اس وقت بنایا ہوا ہے، کیا اس سے وہ جان چھڑا پائیں گے؟ کیا انتخابات کو کہ انتخابی عمل کو طوالت دے کے وہ گہری کھائی جو ان کے پیچھے ہے اور وہ گہرا سمندر جو ان کے آگے ہے، اس سے کیا وہ گلو خلاصی کر لیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات چاہے 6 مہینے میں ہیں، چاہے 9 مہینے میں ہیں، چاہے 2 سال میں ہیں، کیا وہ لوگ، ان لوگوں کی اکثریت جو اس نظام سے عاجز آ چکی ہے، جو پاکستان کو ایک مخصوص طبقہ ہے بقول مفتاح اسماعیل صاحب کے 1% لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں پاکستان مسلسل لٹ رہا ہے اور لوگوں کو اب یقین بھی آ گیا، کیونکہ چاہے شاہد خاقان عباسی ہیں، چاہے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، چاہے مفتاح اسماعیل ہیں، ان تینوں 2 جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سٹالورٹس ہیں، بڑے قد کے لوگ ہیں، ویسے بھی ان کے قد بڑے بڑے ہیں. سو لوگ اب واقعتاً اس بات پہ یقین کرنے لگے ہیں، اس بیانیے پہ جو کہ عمران خان نے گزشتہ 3-4 برسوں سے دیا ہے اور جس میں زیادہ زور آیا ہے گزشتہ 10-12 مہینوں کے دوران. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ڈیلیما ہے شش و پنج کہ آیا پی ڈی ایم حکومت اس بیانیے سے فرار اختیار کر پائے گی یا نہیں، بھلے جب مرضی وہ انتخابات کروائے. لیکن ایک دو سوال میرے ہیں. ایک تو یہ کہ خان صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب وہ اسمبلیاں تحلیل کر لیں گے تو اس کے بعد حکومت وقت مجبور ہے کہ ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے، وہ ایک الیکشن کی طرف جایا جائے. یا پھر پاکستان ایک عجیب ملک ہے جہاں پہ ہمیشہ 2+2 4 نہیں ہوتے، کبھی 5 بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 3 بھی ہوتے ہیں، کبھی 2 بھی ہو جاتے ہیں. اور وہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے، گویا کہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں یا اسمبلی تحلیل ہو جائے، آپ کے پاس 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن یہاں تو کچھ گنجائشیں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہیں، اور ساتھ میں ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو اسمبلیاں تحلیل کی ہیں یہ بڑا غلط فیصلہ ہو گیا ہے. کچھ اور آگے چلتے، جس طرح پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو شاید یہ سیاسی مشکلات بھی نہ آتی. فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، ادھر فرق حبیب صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، کچھ اور لوگوں کے خلاف آلریڈی مقدمات پڑے ہوئے ہیں. ان کے جو ایک اور اتحادی تھے پاکستان آل پاکستان مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب، اب لگتا ہے کہ 30 تاریخ ان سے بھی لال حویلی چھن جائے گی. تو ان سارے معاملات سے بچا جا سکتا تھا اگر تھوڑا سا اور آگے کھینچ لیتے تو. دیکھیں، ہم عمران خان نہیں ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، بھلے کوئی اسے اتفاق کرے یا اختلاف کرے. ہم دوسرے ایک لیول پہ ہیں، وہ کسی اور لیول پہ ہیں. جی اس کی ظاہر ہے ہم ایویلویشن کر سکتے ہیں، اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا کہ غلط کیا. جو پرویز الہی صاحب کی مبینہ جو ایک آڈیو لیک بھی آئی اور اس پہ انہوں نے پھر گزشتہ روز معذرت بھی کر لی، تو سسٹم میں ایک شخص بچا تھا پرویز الہی، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. جس انداز میں انہوں نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور بعد میں اس پہ معذرت بھی کی ہے انہوں نے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو یہ لوگ اس طرح سے ایکسپوز بھی نہ ہوتے.
عمران خان نے جو اسٹریٹجی اختیار کی تھی اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ اس نظام کی جو خرابیاں ہیں اس کو ایکسپوز کرے. وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ رول آف لا اس ملک میں اب نہیں رہا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور بار بار ان لوگوں نے وہی کام کیے جس سے اس بیانیے کو تقویت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیے, چونکہ آپ نے اب یہ بات چھیڑ دی ہے کہ فواد چودھری کے خلاف آپ کے ایک سابقہ ساتھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کلچرل ریڈ لائن کراس کیا ہے لہٰذا ان پہ مقدمہ ہو گیا. اب میں اس بات پہ حیران ہوں کہ دنیا بھر میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ثقافتی ریڈ لائن کراس کی اور آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ بن گیا. یعنی یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے, ایک ایسا بیانیہ حکومت دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس کا آپس میں تال میل کوئی نہیں ہے. یعنی یہ کب ہوا ہے کہ کلچرل لائن آپ نے ایک لحاظ سے خلاف ورزی کی لیکن مقدمہ آپ پہ غداری کا بنا اس قانون کے تحت جس کے بارے میں بھارتی رہنما مہاتما گاندھی نے 1922 میں یہ کہا تھا کہ جو پینل کوڈ از اے پرنس آف پینل کوڈ, یعنی یہ قانون جو غداری سیکشن 124A, یہ ایسا قانون ہے جو شخصی آزادیوں کو دبانے کے لیے کچلنے کے لیے بنایا گیا ہے, غلاموں کے لیے بنایا گیا ہے. اور 150 برس گزرنے کے باوجود ہم آج بھی اس قانون کو استعمال کر رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ جی الیکشن کمیشن ایک منشی ہے, منشی کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ قانون بھارت پہ اس پہ قدغن لگ چکی ہے سپریم کورٹ نے, ہم نے پہلے بھی اس میں ڈسکس کیا تھا. برطانیہ میں, امریکہ میں, یہاں تک کہ سوڈان اور نائجیریا میں یہ قانون ختم ہو چکا ہے, لیکن ہماری ہر حکومت نے اس کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا ہے. میں صرف یہ نہیں کہ عمران خان یا اس کے ساتھیوں کے خلاف بلکہ ان کے دور میں دوسری جماعتوں کے لیڈروں کے خلاف بھی استعمال. اور اس کے تحت آپ دیکھیں گے سابقہ وزیر جو کہ جی ایچ کیو میں بھی بیٹھا ہوگا, ISI میں بھی گیا ہوگا, اس کو آپ نے ہتھ کڑی لگا دی ہے. یعنی وہ ایک تصویر فواد چودھری کی ہتھ کڑی لگے ہوئے, اب کیا پاکستان کی نیک نامی کا سبب بنا ہے وہ تصویر. پھر آپ نے فاروق حبیب کا ذکر کیا, اس پہ کہا گیا کہ اس نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے. بھئی کار سرکار میں مداخلت پہ وہ مجبور اس لیے ہوا کہ 2 مرتبہ لاہور ہائی کورٹ کہہ چکی تھی کہ آپ اس کو پیش کریں یہاں پہ, اور یہ لوگ نکالنا چاہ رہے تھے کہ ہم ٹول پلازا کراس کر لیں گے تو ہم لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے اس کو نکال لیں گے. تو جہاں پہ اس حالت پہ اگر نہج پہنچ جائے, لوگ دیکھ رہے ہیں, اب تو آپ کو پتہ ہے موبائل پہ بھی سب کچھ آ جاتا ہے, فیس بک پہ بھی آ جاتا ہے, سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے. تو اگر یہ لوگ یہ سمجھے کہ اس طرح کے اقدامات کر کے وہ خود کو عوام کے غیظ و غضب سے بچا لیں گے, انتخابی عمل بھلے وہ سال کے بعد کروائیں, تو بڑے بھولے ہیں پھر یہ لوگ. میرا جو بنیادی سوال آپ سے تھا وہ یہ کہ واقعی معیشت کو مینج کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے یا پھر تحریک انصاف کو مینج کرنے کے لیے تاریخ کا تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جس لیول کی سوچ ہے ہمارے سیاسی منظرنامے میں, اس سے ایک ہی آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے PTI کو مینج کرنے کی کوشش ہے کہ زیادہ اس کو ڈیلے کریں انتخابات کو, تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن سے وہ بھوت اتر جائے جس کو وہ عمران خان فنامنا کا نام دیتے ہیں. سابق سیکریٹری شمشاد احمد تھے, انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران خان انسان نہیں ہے, وہ ایک فنامنا ہے, وہ ایک تحریک ہے, اور وہ ادھر لوگوں کے ذہنوں سے نکلنے والے نہیں ہے, بھلے آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں. لیکن مسئلہ یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ظاہر مریم نواز کی ٹیم کا حصہ ہیں, بڑے ویل میننگ بھی ہیں. کوئٹہ میں تو انہوں نے کچھ اور باتیں کی تھیں کہ یہ نظام جو ہے ناکام ہو گیا, ہمیں کچھ اس کے لیے زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی. لیکن اب ان کو بھی خیال آ گیا کہ واقعی انتخابات ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ معیشت مینج کرنی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے معیشت کیسے مینج کرتے ہیں. اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 4 دن پہلے ہوا, اس میں انہوں نے کہا کہ MNAs کو ترقیاتی فنڈز کے ترقیاتی نام نہیں کہا, ان کا ترقیاتی فنڈز کے لیے ہم 90 ارب روپے دیں گے. 90 ارب بالکل ایسے ہے, ٹھیک ہے, کم از کم 500 ملین 50 کروڑ روپے کم از کم. اور 50 کروڑ آپ کو پتہ ہے, وہ آپ نیب اس کی تحقیق بھی نہیں کر سکتے وہ کہاں چلے گئے ہیں. اس سے اوپر پیسے ہوں تو پھر ٹھیک ہے, اس سے نیچے تو نہیں کر سکتے. جی, پھر اس کے علاوہ 3.5 ارب روپے خصوصی ترقیاتی فنڈز کے لیے رکھے گئے. اس کے علاوہ 8.5 ارب روپے صرف وزارت ہاؤسنگ کو دیے گئے
کس کے نام پہ؟ کہ جی وہ چیف جسٹس، جج، سرکاری گیسٹ ہاؤس، ان کی تزئین و آرائش، رینوویشن ان کی، بیچارے بڑے بوسیدہ برے حالات میں ہیں، اور وہ فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے وہ وزیر؟ وہ مولانا عبدالواسع ہیں، جمیعت علماء اسلام کے۔ جی ہاں بالکل ایسا تو ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عوام بیچارے جو شروع سے پس رہے ہیں وہ قربانیوں کے لیے تیار رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ یہ سرکاری وسائل کی بندر بانٹ ایسے انہوں نے شروع کر دی ہے، اور ساتھ یہ توقع کریں کہ IMF کا ریویو مشن آئے گا، بڑے منتیں ترلے کر کے انہوں نے بلوا لیا ان کو، ان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ اب یہ ہمیں نئے قرضے دیں گے، حالانکہ ان کی شرائط کیا ہیں؟ بنیادی شرائط کہ آپ نے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو فری کرنا ہے، جو کہ کر بھی دیا گیا، جو کہ ہو گیا ہے، 2 دن سے چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ بیلنس کریں اخراجات میں حکومت کے اور آمدنی میں، بالکل اپنی کابینہ مختصر رکھیں، اور آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی کابینہ 78 افراد پر مشتمل ہے ایک۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ درآمدات پہ آپ نے جو کیپ لگایا ہوا ہے، آپ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، یہ بھی ختم کریں۔ بجلی، تو ایک طرف گیس، ان کی قیمتیں بڑھائیں، ہاں جی، وہ پیٹرولیم لیوی کو اوپر لے کے جائیں، سب کچھ جی ایک نیا طوفان آ رہا ہے پاکستان میں، اور یہ وہ قیمت ہے جو پاکستان کو گزشتہ سال اپریل میں سیاسی تبدیلی کی صورت میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ سیدھا یہ اس سیاسی تبدیلی کی قیمت ہے، کیونکہ 3-4 مہینے جو غیر یقینی میں گزرے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا، اس کے بعد انہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کو خیال تھا کہ وہ سپرمین اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، وہ ہماری معیشت سنبھال لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی انہوں نے بڑھ کے ماری تھیں کہ میں IMF کو ڈیل کرنا چاہتا ہوں، میں چلا ہوں 200 سے 10 روپے نیچے آ گیا، اور میں 200 چلا ہوں کہتے ہیں، ہاں بلکہ ان کا بڑا مشہور وہ ساؤنڈ بائٹ ہے کہ میں جو ہی چلا ہوں تو ڈالر 10 روپے نیچے آ گیا۔ اب ان سے پوچھے کہ ڈالر کو آپ 10 روپے اور نیچے اگر لے آئیں موجودہ حالات سے تو بھی بڑا آپ کا کارنامہ ہوگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب خود 4-5 ارب ڈالر اپنی جیب سے لا کے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے پاکستان کے، اور آٹومیٹیکلی وہ، اور انہوں نے مسلسل گریزہ تھے وہ کہ IMF کی بات ہم نے نہیں مانی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے، لیکن وہ اب انہوں نے خود ہی، آپ کو معلوم ہے نا کہ جو وزیر آئے تھے، نائب وزیر تھے برائے ایشیا امریکہ کے، ان سے منتیں کیے کہ آپ IMF کے ساتھ ہمارے ڈیل کروا دیں، ساتھ میں ان کو وہ تو جنرل باجوہ صاحب نے بھی منت کی تھی نا سر، جو پہلے نہیں، لیکن انہوں نے تو باقاعدہ دیکھیں، پہلے انہوں نے کہا کہ میں سپرمین آپ کے ساتھ، آپ کی شرائط ہم نہیں، ہم بتائیں گے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے IMF کو۔ ابھی انہوں نے وہ جو کیٹروپ نامی وزیر تھے، جی بالکل، ان سے کی ہے، وہ تو اخبارات میں بھی اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہم اپنا آپ سے IMF کے ساتھ کیا گیا ہر وعدہ پورا کریں گے، یعنی امریکہ کے نائب وزیر کو بنیادی طور پہ وہ گریڈ 21 کا ایک افسر ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ تو جس نظام حکومت میں اس طرح کال و فعل کا تضاد ہو، جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس وقت کن حالات سے ڈیل کر رہے ہیں، وہاں پہ ناگزیر ہے حالات مزید خراب ہونے کا، ناگزیر ہے عدم استحکام، غیر یقینی صورتحال کا جاری رہنا، ناگزیر ہے تو قیمتوں کا ایک سونامی آنا۔ لیکن امتیاز صاحب وہ تو فرماتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تو پاکستان کو دنیا کی 24ویں معیشت کے طور پہ چھوڑ کے گئے تھے، اب خیر سے 47ویں معیشت بن گئی ہے۔ ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ باقی چیزوں کے اندر بھی یہ حالات نہیں تھے کہ جو اس وقت ہیں، اور مور امپورٹنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بارودی سرنگ تو خان صاحب بچھا کے گئے تھے، ایک بڑا ان پاپولر ایگریمنٹ IMF کے ساتھ کیا، ساری ان کی شرائط مانی، عوام پہ جو بوجھ ڈال آج آپ پڑ رہے ہیں وہ تو تحریک انصاف کی وجہ سے پڑ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم تو اسی پروگرام کو لے کے آگے بڑھیں کیونکہ آپشن کوئی نہیں ہے، تو انہیں الزام اب مورد الزام ٹھہرائیں کہ جی سب کچھ تحریک اپنا نون لیگ کر رہی ہے، PDM کی حکومت کر رہی ہے، پروگرام تو سر پہلے سے چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں وزن تو نظر آتا ہے ان کی گفتگو میں۔ سر انہوں نے 2 باتیں ضرور مانی کہ ہاں جی آپ کے PTI کے دور میں ضرور 6.1 گروتھ ریٹ ہوا تھا، انہوں نے یہ بات ضرور مانی ہے، اور کل کی پریس کانفرنس میں کہ ہاں جی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ، انہوں نے یہ بھی بات مانی کہ پاکستان کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جو پچھلے 10 سال میں نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ ایسا ہی تھا تو اس کے علاوہ باقی باتیں ہیں وہ تو ایسی ہیں جو گزشتہ کم از کم 2008 کے بعد کی بد انتظامی کے باعث ہوئی ہیں۔ 2008 میں آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا جو غیر ملکی قرضہ تھا نا، وہ سمجھے کہ اس لیول پہ تھا 2008 میں، پیپلز پارٹی کے بعد اور بعد میں PMLN کی حکومت آئی تو پھر اس طرح چلا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو اس کو آپ نے واپس بھی کرنا ہوتا ہے، اس پہ آپ نے سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے، تو 2018 میں جب PTI کی حکومت آئی تھی اور یہ سارا
موجود ہے, باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ 2018 تک یہ قرضے کا گراف یہاں سے ادھر چلا گیا تھا. اس کے بعد اب اس کی واپسی کے لیے آپ کو سالانہ 15-16 ارب ڈالر آپ کو قرضہ لینا ہے, کیونکہ واپس کرنا ہے آپ نے. یعنی پرانے قرضے لینے کے لیے آپ نئے قرضے لیں گے. اور یہ لوگوں کو اس طرح بڑے افسوس کی بات اس انداز میں گمراہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ریکارڈ قرضہ لیا. بھئی ریکارڈ قرضہ اس لیے لیا کہ آپ نے ریکارڈ قرضے لے کے قرضے کا پہاڑ بڑا کیا, اس کو واپس کرنے کے لیے آپ کو ریکارڈ قرضے لینے تھے. اگر نہ لیتے تو پھر آپ ڈیفالٹ ہوتے. جھوٹ اور سچ کا ایک امتزاج ہے. عوام بیچارے سن کی ساری باتیں, اسی لیے تو لوگ ان سے عاجز آئے ہوئے ہیں کہ جھوٹ سن کے میرا خیال ہے اب مزید جھوٹ سننے کی ان میں سکت نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات بھی ہونے ہیں, اس کا دائرہ صرف ہمارے آپ تک نہیں ہے, اس کا دائرہ صرف ہماری سویلین حکومت تک نہیں ہے, اس کا دائرہ اس وقت حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کے تمام اداروں تک بڑھے گا. جو عیاشیوں کا سلسلہ 40-50 برس سے جاری ہے تمام ڈپارٹمنٹس میں. آپ کسی ایک اور شرط کا بھی ذکر کر رہے ہیں سر, یہ کہاں سے آئی؟ یقینی طور پہ بہت ساری شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جو رپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی, ذکر نہیں ہوتا ہوتا, بٹ ہوتی ہیں وہ. دیکھیے افتخار پاکستان اس حالت کو کیوں پہنچا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم قرضے لے کے اپنے اخراجات کرتے رہے, قرضے لے کے منصوبے بنا رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہوتے ہوتے آج حالت یہ آ گئی, کوئی بھی ملک 23 پروگراموں کے لیے IMF کے پاس نہیں گیا. پاکستان کی ڈسٹنکشن ہے کہ ہم 23ویں پروگرام, قرضے کا پروگرام کے لیے اس کے پاس گئے ہیں. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات ہم نے کیے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے ملک کے اندر جو روایتی ہماری برآمدات ہیں اس سے ہم بڑے نہیں ہیں, اس کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آج ہم 100 ملین ڈالر کے لیے IMF کے محتاج ہو گئے. اب میں 2018-19 کی ایک رپورٹ دیکھ رہا ہوں, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جو سرکاری ملازمین اس نے کہا کہ ان کو یہ 3-4 پلاٹ کیوں ملتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں یہ زمینوں کے مربع ان کو کیوں ملتے ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ اس وقت ایک کیس چل رہا تھا جہاں پہ کچھ زمینوں پہ قبضہ ہوا تھا, پبلک سیکٹر میں بھی اور آرمی کے کچھ زیر استعمال زمینیں تھی. DHA کا کیس تھا کہ DHA ویلفیئر کے نام پہ زمینیں لے کے وہاں پہ کمرشل کارروائیاں سرگرمیاں کیوں شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ کس کے خون پہ ہوا ہے, خون پسینے میں عوام کے, یعنی مسلسل عوام کا خون نچوڑا گیا ہے. ریل اسٹیٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں سر سارے عوام کا خون اور چوس رہے ہیں. تو اب IMF کی نظر میں سارا کچھ ہے, تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ اب جتنے بھی بینکس ہیں, تجارتی بینک, کمرشل بینک جس کو کہتے ہیں, وہ ان کے پاس جو اکاؤنٹس ہیں سرکاری افسران کے, تمام سرکاری افسران کے, اس میں فوجی بھی شامل ہیں اور غیر فوجی بھی, سویلین جتنے بھی ہیں سارے, بالکل ٹھیک ہے, کہ تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کے اثاثوں کی ایک ڈکلیریشن, ایک اعلانیہ ان کے پاس ہونا چاہیے. اب ہر سرکاری ملازم چاہے FBI کے پاس ہوتا ہے میرے خیال میں, بٹ یہ FBI کے پاس آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ پبلک میں نہیں آ رہا. پبلک میں ویسے قانون بھی ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے نا, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ پیسے آپ کے کہاں سے, اثاثے کیسے بنے, یہ پوچھا جائے گا کہ یہ رپورٹ لیک کیسے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی بینکوں کو اس بات کا IMF پابند کرنا چاہتا ہے کہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ان کے اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے, یا اگر اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ ان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی اپنے پاس رکھیں گے. حکومت صرف جزوی طور پہ یہ بات ماننے کو تیار ہے, کچھ استثنا مانگ رہی ہے, ہم نے یہ سنا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF کا جب وفد یہاں آتا ہے تو وہ یہ بات حکومت کی مانتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس ملک کو جب تک انقلابی انداز میں آپ اپنے نظام کو ری اسٹرکچر نہیں کریں گے, جب تک محض 1% لوگوں کو حاصل مراعات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا, تب اس وقت تک اس ملک کے حالات نہیں بدلیں گے. کیونکہ بڑے واضح طور پہ اس بات کو سمجھتے ہیں, خود بھی سمجھتے ہیں, بڑے اظہار کر چکے ہیں. ہاں جی, آئی ڈونٹ نو کہ سمجھنا ایک بات ہے, اس پہ عمل درآمد کرنا دوسرے بڑا سخت ہوتا ہے. جی آپ دیکھیں نا کہاں پہ جب کروڑوں اربوں روپے کی بات ہوتی ہے تو دل دکھتا ہے کہ میرے حصے سے یہ پیسے کیوں چلے گئے ہیں. تو نہیں, خیر اچھی تجویز ہے میرے خیال میں, اور اگر اس کے نتیجے میں چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہوں تو میرے خیال میں ضرور کرنا چاہیے, اس کو بڑے سنجیدگی سے لینا چاہیے. لیکن سر سیاسی فضا تو ابھی تک بھی بڑی کشیدہ اور بڑی ایک طرح سے عجیب و غریب ہے.
صدر پاکستان پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ بڑی کوشش انہوں نے کی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ایک ایفرٹ کی جائے، بٹ کہیں نظر آیا کہ ان کی بات کو سنا نہیں جا رہا، یا ان کا خیال ہے کہ وہ تجویز یہ حد تک تو اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ سر ابھی بھی خطرات چلے تو نہیں ہیں؟ ملک کی جو صورتحال اس وقت ہم ڈبیٹ کر رہے ہیں وہ تو تقاضا کر رہی ہے کہ آپس میں مل بیٹھا جائے، گفتگو کی جائے اور کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ تو پریزیڈنٹ کا آفس جس کو فیڈریشن کی علامت تصور کیا جاتا ہے، کوشش کر بھی چکے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس آفس کو استعمال کر کے کہیں پھر بیٹھ سکتے ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ شاید دیکھیے، میرا اپنا خیال ہے کہ صدر صاحب اور ہمارے دوسرے مقتدر حلقے جو ہیں شاید ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملات درست نہیں ہیں، جس سمت میں پی ڈی ایم حکومت لے جانا چاہتی ہے جی پاکستان میں استحکام اس کے ذریعے نہیں آ سکتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کے پی خیبر پختونخوا پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہے، اس کے لیے الیکشن کی ڈیٹ ابھی تک نہیں ملی، لیکن جناب وہ 33 استعفے جو راجہ پرویز اشرف نے قبول کیے تو اس کے لیے انہوں نے ضمنی انتخابات کی ڈیٹ بھی دے دی ہے 33-34 حلقوں جی جی، اور الیکشن کمیشن نے شیڈیول بھی جاری کر دیا سر۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں پہلے ہی اتنا کرنچ ہے، یعنی مالی وسائل کی کمی ہے، اور الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ اس موجودہ اسمبلی کی میعاد صرف اگست تک ہے، 11 اگست کو اس اسمبلی نے ختم ہو جانا ہے، تو صرف 3-4 مہینے کے لیے آپ پھر 2-3 ارب روپے لگانا چاہتے ہیں، انتخابات ضمنی انتخابات کروانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے یہ کاروبار کے طور پہ کیا جا رہا ہو، کیونکہ ظاہر ہے انتخابات جب ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات ہوں تو بہت سارے لوگوں کی روزیاں اس میں لگ جاتی ہیں۔ یہاں تو سر آئین کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں نا، وہ آئینی کی ضرورت ہے سر، تو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ خیبر پختونخوا اور جو وہاں پہ وہ آئین سے بالا تر ہیں کیا؟ نہیں، یقیناً وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اگین اگر وہاں پہ آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر اسد عمر صاحب کی زبان میں کہوں گا کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے چیف الیکشن اطلاق کون کرے گا؟ اچھا، لیکن دیکھیں آرٹیکل 6 کا، دیکھیں کانسٹیٹیوشن کی ایوالوشن نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ دیکھیں آرٹیکل 6 کا اطلاق کے لیے پھر وفاقی حکومت موو کرے گی، درخواست گزار وفاقی حکومت گزار وفاقی حکومت ہے، بالکل عام جو موجودہ وفاقی حکومت کرے گی، جیسے کہ انہوں نے یہ آرٹیکل سیکشن 124A فواد چودھری کے خلاف لگائی ہے، کیونکہ بقول ان کے انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے۔ تو یہ جو 124A آرٹیکل ہے وہ صرف حکومت کے لیے ہے، وہ استعمال کر سکتے، صرف وفاقی حکومت اور صرف کی صوبائی حکومت کی شکایت پہ وہ مقدمہ دائر ہو سکتا ہے، یہ بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جناب اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے تو پھر جج بھی آپ کا ہے، جرنیل بھی آپ کا ہے، وکیل بھی آپ کا ہے، اختیار بھی آپ کا ہے، لہٰذا آپ وہاں پہ بحث نہیں کر سکتے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے 3-4 دن سے فواد چودھری کے ساتھ، میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو، مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف اپنے دشمن کو، سیاسی دشمن کو زیربار کرنا، ذلیل کرنا مقصود ہے، انہیں پاکستان کے امیج سے کوئی، پاکستان کی ریپوٹیشن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ سر وہ یہی تو وہ بھی رو رہے ہیں نا کہ 1 سال تک آپ نے لوگوں کو رکھا، وہ احسن اقبال ہو، خاقان عباسی ہوں، خواجہ آصف ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں، آپ نے بھی یہی کام کیا۔ میں نے شروع میں یہ کہا، دیکھیں میں نے شروع میں یہ کہا کہ یہ جس کے ساتھ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ سابق وزیر کو، ارکان پارلیمنٹ کو ہتھکڑیاں لگے ہونا انتہائی شرم کی بات ہے۔ یعنی آپ کو، مجھے کسی الزام میں ڈال کے ڈاکٹر شاہد مسعود اینکر تھے، ان کو بھی ہتھکڑی لگی تھی، اور پروفیسروں کو لگی تھی سر، موت ہو گئی تھی، پروفیسروں کو لگی تھی۔ تو آیا یہ کوئی مہذب طریقہ ہے؟ یعنی یا تو کوئی بالکل بلیک دہشت گرد ہو، کوئی جانا پہچانا کرمنل ہو، جرائم پیشہ لوگ ہوں، ان کو آپ ہتھکڑی لگا دیں، لیکن یہاں پہ آپ وہ لوگ جو کہ آپ کے رازوں کے امین ہیں، اس ریاست کے رازوں کے امین ہیں، ان کو آپ نے ہتھکڑی لگا لی ہے، تو کیا آپ کی عزت رہ گئی دنیا پر؟ اسی لیے تو اب IMF والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہم نے ڈکٹیشن دینی، آپ نے یہ بات ماننی ہے، اس سے اب فرار کا راستہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ دوسرے آپ کو اس وقت ڈکٹیٹ کرتے ہیں جب آپ کی اپنی بے عزت نہیں ہوتی، جب آپ خود اپنے قومی مفاد کی بجائے اپنے پارٹی مفاد کو دیکھ رہے ہیں۔ پارٹی مفاد آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ PTI اس وقت آپ تختہ مشق بنی ہوئی ہے، جتنا آپ اس کو رگڑ سکتے ہیں، ذلیل کر سکتے ہیں کر لیں، چاہے وہ احسن اقبال تھے، چاہے عرفان صدیقی صاحب تھے،
چاہے وہ پروفیسر صاحب جو جن کو ہتھ کڑی لگی، کوئی بھی تھا، اس میں اگر ہتھ کڑی لگی، ان کے وہ ذلیل ہوئے ہیں، عدالتوں میں ان کو گھسیٹا گیا ہے، وہ پاکستان کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ اس دور میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 1922 میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یہ سیکشن 124A ایک پرنس ہے جو کہ شخصی آزادیوں کو کچلنے کے لیے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم آج بھی اس ہتھیار کا استعمال کر رہے ہیں دوسروں کو غلام اور کرمنل سمجھ کے۔ مریم نواز صاحبہ بالآخر اب وطن واپس آ گئی ہیں سر، اور میرا خیال میں اب تحریک انصاف کو پریشان تو ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے اندر میاں نواز شریف کے بعد دوسری شخصیت ہیں کہ جن کی بڑی فین فالوئنگ ہے سر، لوگ ان کے نام پہ بڑا ایک طرح سے چارج ہو جاتے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا بھی ہے کہ بڑا ایک اچھا ان کا ریسیپشن ہوا ہے۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے سر وہ آ گئی واپس تو آپ ذرا تحریک انصاف کو کٹروسائز کر لیں گی؟ وہ دیکھیے تحریک انصاف کو کیا کریں گے وہ، یعنی ابھی وہ میں سن رہا تھا حامد میر صاحب نے جیو ٹی وی پہ بڑے نپے تلے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو اگر اتنا ہی زوم ہے تو وہ خود آ جائیں اور پنجاب میں کہیں باہر نکل کے دکھا دیں۔ اچھا، تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ مریم صاحبہ یا شریف صاحب یا عمران خان، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان معاشی اور سیاسی جو گرداب ہے اس میں سے نکل پائے گا؟ اس میں سے اکیلا کوئی ایک پارٹی نہیں نکال پائے گی۔ اس کے لیے جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا، جب تک ایک نیا چارٹر، نیا میثاق نہیں ہوگا، وہ ہوگا نئے پارلیمنٹ کے ذریعے، اور بہت سارے دوست ممالک نے بھی کہا ہوا ہے کہ نئی حکومت کے آنے تک بہت مشکل ہوگا، نئی کمٹمنٹس نہیں ہوں گی۔ تو ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ میں تو حیران رہ گیا اسحاق ڈار صاحب پہ کہ انہوں نے جو گزشتہ روز لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، وہ بھی توشہ خانے پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اربوں روپے کے ہیرے اور انگوٹھیاں اور پتہ نہیں گھڑیاں لے لی ہیں۔ میں بیانیہ نظر اس کے ساتھ تو کھڑا ہونا، میں حیران رہ گیا کہ پارٹی بیانیہ اگر یہی ہے تو کیا پاکستان کو وہ اس مسئلے سے نکالنا چاہتے ہیں یا عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی ان کا مطمع نظر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مسائل کا حل ہے یا عمران خان کو فارغ کرنا ہے؟ مجھے تو اسحاق ڈار صاحب کی باتیں سن کے یہی لگا کہ ان کا واحد، شاید ان لوگوں کو خواب میں بھی عمران خان آتا ہوگا، حالانکہ وہ جن مسائل کا ذکر کر رہے ہیں آپ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگین آپ جو بات کر رہے ہیں امتیاز صاحب کہ اس وقت تقاضا تو یہ ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ اب تو سیاسی جماعتیں آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں، اب نیوٹرلٹی کا فیکٹر آ گیا سر، ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا نہیں کہ جو پریولنگ سچویشن ہے اس کے اندر تو اب کہیں سے کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، کہیں سے کوئی ڈائریکشنز نہیں آ رہی، سیاسی جماعتیں خود ہی فیصلے کر رہی ہیں، تو یہاں سیاسی بالغ نظری کا کوئی ایشو ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل وزڈم لیک کر رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کی انا، ان کی ضد جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ افتخار صاحب آپ ہی اتنے تجربہ کار ہیں، آپ خواہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں۔ نہیں میں تو سر وہ آپ دیکھیں ہاں کہ 8-10 دن پہلے خانہ کعبہ سے ایک ویڈیو آیا تھا، 2 ہفتے پہلے، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ وزیر اعلیٰ کون بنا ہے، تو آپ کیا اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ واقعی کوئی نیوٹرل ہے؟ کیا واقعی نگران حکومت کا جو تصور ہے کہ اس ملک کے سب لوگ محب وطن لوگ ہیں سر، اگر کوئی کہیں پہ بھی بیٹھے؟ میں نہیں کہہ رہا، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی غیر محب وطن ہے، جی جی ہم سب بڑے محب وطن ہیں، ہو سکتا ہے ہم کم ہوں دوسرے لوگ زیادہ ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو آئی، اس میں آپ نے چہرے دیکھے، ان میں سے ایک چہرہ پھر چیف منسٹر بن گیا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تصور ہے نگران حکومت کا کہ جس میں وہ لوگ ہوں گے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اور وزیر جو نہ آپ کے دوست ہیں نہ میرے دوست ہیں، معتبر لوگ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کی نظر میں معتبر ہوں لیکن دوست بھی ان کے ہوں گے۔ ممکن ہے سر آپ کے بارے میں بھی اچھی رائے ہو تو اگلی دفعہ آپ ممکن ہے کسی نگران سیٹ اپ میں بیٹھے ہو تو پھر آپ پہ لوگ شک کریں گے، لیکن مجھے تو کسی ادارے کے لیے کام کریں یا ریاست کے لیے کام کریں۔ مجھے تو نہ آج تک کوئی سرکاری دورے پہ لے کے گیا، نہ میں خانہ کعبہ کسی عظیم شخصیت کے ساتھ داخل ہوا ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا ہے، لہٰذا ہم تو اس کھاتے میں نہیں آتے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہوں کسی کے کہنے پہ، دوسرے لوگ بھی شاید خود کو تھوڑا بہت بے بس سمجھتے ہوں،
لیکن اتنے بے بس نہیں ہیں جتنی بے بسی کا بہانہ کیا جا رہا ہے، ورنہ محسن نقوی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہ ہوتے.